بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب سوال آتے ہیں تو پھر جواب دینے پڑتے ہیں. خیر یہ جواب سوالوں والے ہیں, یہ دوسرے والا جواب نہیں ہے کہ میری طرف سے جو آ دی. ایک کویشچن آیا تھا جس کے متعلق یہ کہا گیا تھا کہ مجھے بتائیے گا کہ ہم اپنی طرف سے 100% ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں, ہماری ایفرٹ 100% ٹھیک ہوتی ہے, بٹ پیپل کم ان اور پھر وہ اس کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں, اس میں غلطیاں نکالتے ہیں اور اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتے. ہاؤ ٹو ڈیل ود دیز کائنڈ آف سچویشنز. پہلی چیز تو ایک تھوڑی سی میں کلیئر کرتا چلتا ہوں کہ کانٹیکسٹ کلیئر نہیں کیا گیا. اب کانٹیکسٹ دس کین بی ہوم کانٹیکسٹ, دس کین بی جاب کانٹیکسٹ ایز ویل. تو چلیں اس کے حوالے سے دونوں کے اوپر جو پاسبل بات ہو سکتی ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اس سوال کا جو پہلا ایلیمنٹ ہے معذرت کے ساتھ کہ جب ہم 100% ٹھیک ہوتے ہیں, یہ بہت بڑا سوال ہے. ہاؤ ڈڈ وی میئر کہ ہم 100% ٹھیک ہوتے ہیں؟ واٹ واز دا کرائٹیریا؟ آپ کے پاس پرفارمنس پیرامیٹرز کیا تھے جس میں آپ نے اسیسمنٹ کیا اور آپ نے یہ ڈیسائڈ کر لیا کہ آپ 100% ٹھیک ہیں؟ سو دس کویسچن سیمس ٹو بی اے لٹل بٹ آف بائسڈ اسٹیٹمنٹ کہ ہم اپنے آپ کو فیور کر رہے ہیں. آئی اسٹل ریممبر سم تھنگ فرام مائی بیک گراؤنڈ. پتہ نہیں ہو سکتا ہے اگر وہ جن کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ اگر سن رہے ہوں تو آئی وڈ ڈیفینیٹلی لو کہ اگر میرا ان سے کانٹیکٹ ہو جائے. میرے ایک سینئر ہوا کرتے تھے, پروڈکٹ مینیجر تھے فارماسیوٹیکل کمپنی میں, مشتاق انجم. اینڈ آئی ایم ہائیلی اوبلائزڈ کہ انہوں نے زندگی میں بہت ساری چیزیں سکھائیں. ایک دفعہ آئی واز ورکنگ ان گجرانوالہ اور وہاں پہ میں کام کر رہا تھا. سیلز میں ماشاء اللہ کافی اچھے تھے, کچھ پروڈکٹس کی سیل اچھی تھی, کچھ کی اتنی اچھی نہیں تھی. چھاپا پڑا, سر آئے, ملاقات ہوئی, ڈسٹریبیوٹر کے پاس گئے, سیل اسٹیٹمنٹ نکلوا لی ہم نے اور اس کے اوپر جناب لے دے شروع ہوگی. سمجھتے ہیں نا آپ جاب انوائرمنٹ میں یہ, تو کچھ میرے ادھر لگی, کوئی ادھر لگی, کوئی ایسے لگی. تو خیر میرے پاس ساری چیزوں کے جواب موجود تھے. جو سیل زیادہ تھی تو میں نے کہا سر یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اس وجہ سے سیل بہت زیادہ ہو گئی ہے. اور جو سیل کم تھی میں نے کہا سر یہ پرابلم ہے, اس کی وجہ سے سیل کم ہو جائے. یہ تو آئی ہیڈ اے پروڈکٹ وچ واز نیمڈ ایز کیلفو-وی وچ واز اے کیلشیم اینڈ اے پروڈکٹ جس میں فولک ایسڈ ہوتا ہے. اب CAC1000 اس کی ایک کمپیٹیٹو برانڈ بھی اویلیبل ہے. اب اس کی سیلز اتنی زیادہ ہوتی تھیں اور ہماری سیلز کم ہو جاتی تھیں جیسے ہی سردیاں آتی تھیں. اور وی یوز ٹو سے کہ سر ڈاکٹرز یہ کہتی ہیں کہ ٹھنڈا موسم میں نا تے بیبیاں کہتی ہیں کہ جی ٹھنڈا بڑا ہوتا ہے, ایسا سستے ایسی نہیں لے سکتی. سو سر اس وجہ سے اس کی سیل جو سی ہے نا 1000-1200 بیگ سے 200 پہ آ گئی. سر نے ایسے کر کے ٹوری لگائی, صحیح چڑے ہوئے انداز میں, یاسر میں ان کے ساتھ صوبے پر, یاسر یو نو واٹ یور پرابلم از. میں کیا لو جی کوئی آیا جی ہوری شوری. تو وہ جناب سر یاسر یو ہیو آنسر فار ایوری تھنگ. میں اور پریشان, اب کان اور گالیں ذرا سرخ ہونی شروع ہو گئی, ذرا بستی کا احساس ہونے لگا. یار تم نے اپنے مائنڈ میں ایک بیریئر بنا لیا, اس بیریئر سے کسی چیز کو تم کراس ہی نہیں کرنے دیتے, اور جو چیز اس کے مطابق ہے بس ٹھیک ہے, باقی چیزوں کو آپ اپنے انداز میں لیتے جاتے. آپ کو پتہ ہے CAC کی سیلز کتنی ہے؟ خاموشی, بستی, نو سر. گجرانوالہ ریجن میں کتنی ہے؟ نو سر. ٹھک 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 کاغذ نکال لے, یہ جلا, فائل کھلی, یہ سیلز ہیں, یہ دیکھ لو. سو اس وقت جو میرے خیال میں اپریل یا مئی کا مہینہ تھا اور سیلز جو تھی نا اس کی وہ 3800 پیک تھا. انہوں نے کہا یار ٹھنڈی نہیں ہوتی. مجھے بڑا برا لگا. خیر میں بلا گیا اور الٹیمیٹلی خیر چلیں بات ختم ہوگی, لیکن سوتے وقت میرے ذہن میں کچھ یہ باتیں ذرا گردش کرنے لگی. سر نے کیا کہا, مائنڈ میں بیریئر. میری اس لیے نہیں پروڈکٹ بکتی کہ وہ ٹھنڈی ہوتی ہے. سو آئی گیو اٹ اے ڈیپ تھاٹ کہ میں 100% ٹھیک نہیں ہو سکتا, اور میں نے پھر اس کو اسیس کیا اور میں نے مارکیٹ میں اپلائی کرنا شروع کیا. میں نے جو کاؤنٹر کویسچنز ہوتے ہیں نا ڈاکٹرز کے ساتھ اس کو اوپر آنے کی بات کی, اور کیا اچھا اس پروڈکٹ کے ساتھ بھی ایسے بھی ہے. اور ود ان اے منتھ اور سو میری پروڈکٹ کی سیل 900,000 کے اوپر واپس چلی گئی. اینڈ آئی واز ریئلی تھینکفل ٹو مشتاق انجم ہو میڈ می ریئلائز کہ بیریئر کہیں اور ایگزسٹ نہیں کرتے, بیریئر ہمارے مائنڈ میں ہوتے ہیں اور ہم چیزوں کو اس سے فلٹر نہیں ہوتے. میں 100% درست ہوں, میری پرفارمنس بالکل صحیح ہے. دس از اے سیم لائک کویسچن جہاں پہ ہم نے بیریئر اپنی ذات کے ساتھ بنا لیا. ایک بات کہ اگر ہمارے میں کہیں پہ غلطی ہے تو اس کو ری اسیس کریں.
اب اس کے دوسرا ایسپیکٹ دیکھ لیتے ہیں کہ جی باہر کے لوگ کیا دے رہے ہیں، وہ کہیں ایسی انپٹ تو نہیں دے رہے جو کہ آپ کے لیے ہنڈرنسز کریٹ کر رہی ہے. اس میں بھی دو سیناریوز ہیں، ایک ہوم سیناریو اور ایک جو ہے وہ آپ کا آفس کانٹیکسٹ میں، ہم اس کے اوپر بھی بات کر سکتے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں دا مین بیہائنڈ دا گن از امپورٹنٹ، سو مین بیہائنڈ دا ورڈز از آلسو امپورٹنٹ، سیم ایز کہ وہ بات کرنے والا شخص کون ہے. اف ہی از کریڈیبل اور ہی اور شی از کریڈیبل تو یو شوڈ گیو اے ڈیپ تھاٹ، کیونکہ ہم کچھ لوگوں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور اگر کسی نے کچھ کہہ دیا تو اب وہ ہمیں بے شک بظاہر غلط لگ رہا ہو لیکن ہم نے اس کو اسیس کرنا ہے. تو پہلے یہ دیکھ لیں کہ جو شخص آپ کو سمجھا رہا ہے، کہہ رہا ہے، وہ اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے. اف ہی از کریڈیبل انف گیو اٹ اے ڈیپ تھاٹ، اف ناٹ لیو اٹ. آپ اس کو مذاق میں بھی اڑا سکتے ہیں لیکن ایک چھوٹی سی چیز ہے، دیر ول بی سو مینی پرابلمس. اگر آپ ایک صحیح پاتھ پہ چل رہے ہیں اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو صحیح پاتھ پہ چلنے والا ہے اس کی پرابلمز زیادہ ہوتی ہیں رادر دین دا ون ہو از موونگ آن دا رانگ ون. سو آپ کو ہرڈلز بھی زیادہ نظر آئیں گی، لوگ روکنے والے بھی نظر آئیں گے، آپ کو جھوٹا کہنے والے بھی نظر آئیں گے، بیکاز سچ لوگ ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. سو بی پریپیئرڈ فار اٹ کہ آپ نے کس کا ساتھ دینا ہے. اور دوسری چیز یہ کر سکتے ہیں آپ کہ پھر آپ اس کو ہنسی اڑا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیپ این آئی اوپن. یہ بڑا ایک امپورٹنٹ سا پوائنٹ ہے کہ آپ اپنی بات کر لی، آپ نے جن سے کرنی تھی ان سے بھی کر لی. اب لوگ کیا کہتے ہیں، ڈز اٹ میٹر؟ کیا لوگ اتنے امپورٹنٹ ہیں آپ کے پاس؟ آپ کی لائف میں اتنی زیادہ امپورٹنس لوگوں کے لیے تو آپ کون ہو؟ آپ کی خود ہی کیا ہے، آپ کی سیلف رسپیکٹ کیا ہے اور آپ کا سیلف کانفیڈنس کدھر گیا؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ سیلف رسپیکٹ بڑھائیں، وہ ایگو اپنی تھوڑی سی ہائی کریں. ٹھیک ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی بات آپ کے لیے امپورٹنٹ تھی، کسی دوسرے جس کو پہنچانا تھا امپورٹنٹ تھی. ایرا گرا نتو خیرا نے آگے کوئی بات کر دی اور آپ اس کے پیچھے پریشان ہو گئے. سو وہ جو ویٹیج آپ دینا چاہتے ہیں دوسروں کی باتوں کو، اس کو کم کر دیں. اپنا سیلف کانفیڈنس ان سر وہ تھوڑا سا انہینس کرنے کی کوشش کریں. گھر میں یہ سسٹم تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے کہ ہمارے لوڈ ونز ہیں، ان کی بات کو سوچنا رات کے وقت بڑا اچھا ٹائم ہوتا ہے. آپ اس کو اسیس کریں، ڈیپ تھاٹ دیں، اس کے رائٹ اپ بنا لیں. ایک ٹی اکاؤنٹ ہم اس کو کہتے ہیں. ایسے اس سائڈ پہ پازیٹیو اور نیگیٹو. اس نے یہ کہا تھا، میں نے یہ کیا نہیں کیا، اس میں یہ بہتری تھی، یہ خرابی تھی، یہ ایسے ہو سکتا ہے. اینڈ ڈو دوز انالیسز اینڈ دین ڈیسائڈ کہ کہیں اس مشورے میں کچھ اچھا تو نہیں تھا ہمارے لیے، اور اس کو ڈیرائیو کریں. موسم بھی اپنے تیور بدلتا دکھائی دے رہے ہیں. اور آفس انوائرمنٹ میں تو آپ اگر ہیں تو اس میں اور زیادہ سیف رہ سکتے ہیں. ایک آئی کھلی رکھیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. ہم نے ان سازشوں کا جواب سازشوں سے نہیں دینا، ہم نے بس نظر ضرور رکھنی ہے. ٹھیک ہے، سو کیپ دیٹ آئی اوپن اور لوگوں کو کرنے دیں. جب آپ کے پاس یہ بلیف ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یہ اعتماد ہے کہ آپ صحیح کر رہے ہیں، جو آپ نے اس کویشچن میں بھی کہا تھا 100% درست ہوں، دین بلیو ان اللہ اور اس کے اوپر چھوڑ دیں کہ جو ہوگا وہ صحیح ہوگا. بعض اوقات ہمیں بظاہر کچھ مشکلات نظر آتی ہیں لیکن الٹیمیٹلی وہ ہمیں ڈرائیو کر رہی ہوتی ہیں ایک رستے کی طرف جو کہ ہمارے پراسپیرٹی کا رستہ ہوتا ہے. سو ہیو اے اسٹرانگ بلیف اپون اٹ. اب بارش بھی کچھ شروع ہو گئی ہے، سو یہیں پہ اس کو ختم کرتے ہیں. اگر کوئی کویشچنز ہوں، کوئریز ہوں تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ لیجیے گا اور انشاءاللہ وی ول بی ٹرائنگ ٹو آنسر یو. تھینک یو ویری مچ.